شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنی کتاب انفاس العارفین کے اندر اپنے والد شیخ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ شیخ عبد الرحیم بڑے سخت بیمار ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ لوگوں نے، حکیموں نے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ نہیں بچیں گے۔ نکاحت کا عالم شاہ عبد الرحیم کا واقعہ اپنے والد کا لکھتی ہیں کہ میرے والد گرامی، لوگ چاروں طرف کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں کہ بس اب آخری وقت ہے، اور وہ آخری جیسے سانسیں ہیں، بیمار ہیں سخت، اور چارپائی کے اوپر وہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہم چاروں طرف ہیں۔ تو فرماتے ہیں میرے والد نے یہ واقعہ ہمیں سنایا جب وہ تندرست ہو گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں اسی حالت میں جب بیمار تھا تو میرے پر غنودگی ہوئی، نیند کا غلبہ ہوا یا آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ شیخ عبدالعزیز تشریف لے آئی ہیں۔ میں ان کے بھی مزار کے اوپر گیا ہوں، شیخ عبدالعزیز تشریف لے آئے۔ تو شیخ عبدالعزیز کیا فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالعزیز فرماتے ہیں عبد الرحیم، او میرے بیٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری تیمارداری کے لیے تشریف لا رہی ہیں، اور میرا خیال ہے جدھر سے وہ تشریف لا رہے ہیں نا ادھر تمہاری چارپائی کے پاؤں ہیں، چارپائی کا رخ پاؤں کا تبدیل کر دو۔ فرماتی ہیں یہ میں نے منظر دیکھا تو فوراً ہی سامنے سے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اشارہ کیا لوگوں کو، کچھ مجھے ہوش آیا، میں نے اپنے پاس کھڑے لوگوں کو کہا کہ میری چارپائی کا رخ تبدیل کر دو، اس کا رخ پاؤں کا تبدیل۔ جیسے ہی رخ تبدیل کیا تو سامنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور حضور نے آ کر مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لیا اور مجھے بشارت دی۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بشارت دے دیں دنیا کا نظام بدل سکتا ہے، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا، دنیا کا نظام بدل سکتا ہے حضور جس کو بشارت عطا فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا عبد الرحیم ابھی تمہارے مرنے کا وقت نہیں آیا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں صحت دے گا۔ کہتے ہیں حضور نے نا مجھے اپنی آغوش رحمت میں لیا تو حضور کی جو داڑھی شریف تھی وہ میرے چہرے کے اوپر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف میرے چہرے کے اوپر، تو میں تڑپ رہا ہوں کہ میری تو مدتوں سے یہ خواہش تھی کہ مجھے، ویسے بھی ان کے تو وہ تو بیٹے تھے، سید تھے، کہنے لگے میری مدتوں سے خواہش تھی کاش میرے پاس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک ہوں۔ تو کہتی ہیں ابھی نا میرے دل میں یہ بات آئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی داڑھی مبارک کے اوپر ہاتھ پھیرا اور مجھے 2 بال عطا فرما دیے، 2 بال عطا فرما دیے۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے نا دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ جب میں جاگوں، جب میں منظر دیکھ رہا ہوں تو جاگنے کے بعد یہ دونوں بال میرے پاس نہ رہیں۔ کہتے میں نے یہ میرے دل میں خیال، اب میرے دل میں دوسرا خیال آیا۔ پہلے خیال آیا کہ کاش بال ہوتے تو حضور نے فوراً اپنے 2 داڑھی شریف کے بال مبارک ایسے ہاتھ پھیرا اور میرے ہاتھ کے اوپر رکھ دیے۔ اب میرے دل میں دوسرا خیال آیا کہ پتہ نہیں جاگنے کے بعد یہ دونوں بال میرے پاس رہتے ہیں یا نہیں رہتے، تو حضور نے فرمایا عبد الرحیم یہ دونوں بال تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ فرماتے ہیں اتنے میں میری آنکھ کھل گئی، آنکھ کھلی، رات کا وقت تھا، میرے پاس جو لوگ مرید کھڑے تھے میں نے انہیں کہا چراغ جلاؤ، چراغ جلایا۔ اب میرے ہاتھ کے اندر میں نے دیکھا تھا کہ حضور نے دونوں بال جب میں نے دیکھا تو بال نہیں تھے، بال نہیں تھے۔ فرماتی میں سخت پریشان ہوا کہ حضور نے تو مجھے بال عطا فرمائے اور حضور نے فرمایا یہ بال تمہارے پاس رہیں گے۔ فرماتی اسی پریشانی کے اندر میری دوبارہ آنکھ لگ گئی،
تو میں نے دیکھا کہ آپ سرکار سامنے موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں عبدالرحیم احتیاط کے لیے میں نے دونوں بال تمہارے تکیے کے نیچے رکھ دیے. اور پھر حضور پھر میری آنکھ کھلی, میں نے پھر کہا چراغ جلاؤ, چراغ جلایا, میں نے تکیہ اٹھایا تو دونوں بال سامنے موجود تھے. فرماتے میں نے وہ دونوں بال اٹھا لیے, میں نے وہ دونوں بال اٹھا لیے اور میں نے وہ دونوں بال اٹھا کر تو میں نے ان دونوں بالوں کے اندر یہ فضائل دیکھے کہ جب ہم درود پڑھتے تھے نا, درود, تو وہ دونوں بال وہ ملے ہوئے تھے, مگر جب درود پڑھتے تھے تو وہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے. شاہ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد کہتے ہیں وہ دونوں کھڑے ہو جاتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ نا مجھے لوگوں نے, وہیں کوئی محلے میں 2-3 بندے تھے, ایسے لوگ ہر جگہ پر ہوتے ہیں, انہوں نے کہا سب جھوٹ ہے, سب میں فضول باتیں ہیں, کوئی ایسا نہیں ہوتا جون سے, چلو ہمارے ساتھ ذرا اس کو کہو نا, دکھائے ہمیں یہ بات. ہم تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں جون سے آپ کے منہ مبارک ہیں. وہ تینوں بندے آ گئے, فرمانے کافی انہوں نے نا بحث شروع کر دی کہ نہیں تم ایویں یہ باتیں کرتے ہو کہ یہ جون سے یہ کیونکہ بعض لوگ اولیاء کے منکر ہوتے ہیں اور اولیاء کی کرامات کے بھی منکر ہوتے ہیں, وہ نہیں مانتے. تو آپ نے فرمایا اچھا, فرمایا دوپہر کا وقت تھا, سخت دھوپ نکلی ہوئی تھی. میں نے کہا اچھا چلو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہیں, ہم اس کو دھوپ میں لے کر چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. انہوں نے کہا چلو. کہتے ہیں ہم دھوپ میں لے کر گئے, پورا آسمان دھوپ ہے سورج کی, مگر اچانک فوراً کہیں سے ایک بادل آیا اور ان بالوں کے اوپر سایہ کر دیا. پھر اس میں سے ایک بندہ فوراً اس نے کہا یار توبہ کر لو, مان جاؤ یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یا رسول اللہ. باقی دونوں پھر بھی انکار کرتے رہے. انہوں نے کہا اچھا چلو دوبارہ دھوپ میں لے کر چلتے ہیں, یہ ایویں اتفاق تھا, اگر اب بھی بادل آئے تو پھر مانتے ہیں. فرماتے ہیں میں دوبارہ وہ بال مبارک لے کر پھر دھوپ میں گیا تو پھر ایک اچانک بادل آ گیا. فرماتے ہیں دوسرا بندہ بھی مان گیا. اور انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتی ہیں تیسری مرتبہ دوبارہ ایسا تیسرے بندے نے کہا نہیں یہ اتفاق 2 دفعہ بھی ہو سکتا ہے. یہ تیسرے اس نے کہا مجھے دوبارہ دیکھو, پھر چلو باہر دھوپ کے اندر. ہم دوبارہ دھوپ میں لے کر گئے تو پھر ایک بادل نے ان بالوں کے اوپر سایہ کر دیا.